اب دیکھ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروا رہے تھے. تو اب دیکھ خیر کہتے ہیں وَدَّعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب رضی اللہ عنہ، میں وضو کروا رہا تھا، خادم تھا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں ان کو وضو کروا رہا تھا. اس دوران فقال یا عبد خیر ودعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ودعتنی، کہ عبد خیر جیسے تم مجھے وضو کرا رہے ہو ایسے ایک دن میں اپنے نبی علیہ السلام کو وضو کرا رہا تھا. یعنی وضو کراتے کراتے وہ تقریر یاد آ گئی سرکار کی جو وضو کے دوران سرکار نے فرمایا کہ عبد خیر تم مجھے وضو کرا رہے ہو، ایک دن میں اپنے نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہا تھا. تو کیا ہوا؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول الخلق یدعا به الى الحساب یوم القیامہ. یہ تازہ علم سرکار سے صحابہ کو ملتا تھا. اب وضو کروانے کے دوران وہ کچھ حاصل کر گئے جو ان کے بغیر ہم قیامت تک حاصل نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبد خیر جیسے تم مجھے وضو کرا رہے ہو میں اپنے نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہا تھا. تو اس دوران میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کے لیے کسے بلایا جائے؟ اب یہ بھی حدیث سنی بیان کر سکتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر کو کل کی خبر نہیں تو قیامت کی خبر کیسے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے انہیں کل کی بھی خبر ہے، پرسوں کی بھی خبر ہے، قیامت کی بھی خبر ہے، قیامت کے بعد کی بھی خبر ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول الخلق یدعا به الى الحساب یوم القیامہ، مخلوقات میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کے لیے کسے بلایا جائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انا یا علی، علی وہ میں ہوں. قیامت کے دن مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جاؤں گا. آنا یا علی، اپنا نام لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آکف بین یدی اللہ ساعتن، کچھ وقت کے لیے میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا. ثم یأمر به ذات الیمین الی الجنہ، بس اتنے میں ہی آرڈر ہو جائے گا کہ دائیں طرف ان کو جنت میں لے جاؤ. یعنی وہ دوسرے لوگوں کے جو معاملات ہیں اس لحاظ سے تو حساب ہے ہی نہیں. یہ جو انداز تھا آکف بین یدی اللہ تعالی، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور پھر حکم دی جائے گا اور جنت کی طرف یعنی دائیں طرف جو راستہ نکلے گا میں جنت کی طرف چلا جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت ثم من، محبوب آپ کے بعد کس کی باری آ رہا؟ یعنی یہ اوروں کے حساب والا معاملہ نہیں، یہ خصوصی انداز کہ رب کے دربار میں ملاقات سب سے پہلی ہوگی کس کی، پھر کس کی ہوگی؟ جنت کی طرف، جنت کی راہ پہ دوسرے نمبر پہ کون چلے گا محبوب؟ آپ کے بعد، اور امت میں پہلے نمبر پر. ثم من، پھر کون ہوگا؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم ابو بکر الصدیق، پھر اللہ کے دربار میں میرے صدیق جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کیا ہوگا؟ یاقف بین یدی اللہ ساعتن، بس ایک گھڑی رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ثم یامر به ذات الیمین الی الجنہ، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دائیں طرف جنت میں چلے جاؤ. قلت ثم من، حضرت علی کہتے ہیں وضو بھی ہو رہا تھا، جنت کی باتیں بھی ہو رہی تھیں. میں نے کہا معاشر کے دن محبوب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کون حساب کے لیے کھڑا ہوگا؟ رب کے دربار میں کون جائے گا؟ تو کہتے جب میں نے یہ پوچھا قال ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں. اب دیکھو ہر جگہ ترتیب کیسی ہے، حق چار یار کا انداز کیسا ہے. فیاقف بین یدی اللہ مثل ما وقف ابو بکر، جیسے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے، سرکار کا تو انداز ہی جدا ہے، جیسے صدیق اکبر رب کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے ایسے ہی پھر عمر کھڑے ہو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا ثم یأمر به ذات الیمین، کہ رب کا حکم ہوگا کہ دائیں طرف جنت میں چلے جا. کہتے ہیں قلت ثم من، میں نے کہا پھر کس کی باری ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
قال ثم انت یا علی، پھر علی تمہاری باری ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر علی تمہاری باری ہوگی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم انت یا علی، علی پھر تمہاری باری ہوگی۔ اب ذہنوں میں تمہارے سوال پیدا ہو رہا ہوگا، گھبرانا نہیں، ہمارے پیر نے جواب پہلے ہی مانگ لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، چونکہ ترتیب میں فرق آ گیا، حضرت عثمان کی باری تھی تو نام تو میرا آ گیا، ثم انت یا علی۔ تو کہتے ہیں قلت فأين عثمان بن عفان، محبوب عثمان بن عفان کہاں گئے؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دل سے ان کا تیسرا نمبر مانتے، اپنا چوتھا نمبر مانتے ہیں، اب اپنا تیسرا آ گیا، درمیان میں ان کا نام ہی نہیں آیا۔ اور اگر کوئی دل میں ہوتا ملال یا ان کے بارے میں غبار ہوتا تو کہتے اچھا ہو گیا، چلو وہ تو درمیان میں ہٹ گئے ہیں، اب میرا نمبر آ گیا ہے۔ لیکن پوچھ لیا محبوب، یہ حضرت عمر کے بعد ہر جگہ ذکر تو حضرت عثمان کا ہوتا ہے، این عثمان، اب عثمان بن عفان، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم، وہ کہاں چلے گئے؟ قربان جائیں میرے محبوب علیہ السلام کی ہر ادا پہ بھولے نہیں تھے کہ بھول کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے لیا ہو، نہیں، یہاں بھی حکمت تھی اور بڑی عجیب حکمت تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ذاک رجل رزق حیا، وہ میرا غلام تو انتہائی حیا والا ہے، ذاک رجل رزق حیا، فرمایا وہ عثمان تو بہت زیادہ حیادار ہے۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا سألت اللہ اللہ یوقفہ للحساب، میں نے رب سے یہ کہا رب سب آئیں گے مگر میرے عثمان کو مٹ بھی کھڑا نہ کیا جائے۔ میں نے رب سے سوال کیا تھا فشفانی فیہ، رب نے میری بات کو تسلیم کر لیا۔ خود کھڑے ہوئے انداز اور ہے، صحابہ تینوں، فرمایا وہاں بھی محض کاروائی ہے، آگے کوئی جھڑکی تو ہے نہیں، کوئی اس طرح کا مواخذے کی تو بات نہیں، ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، لیکن وہ نمبر وار لمحہ لمحہ کھڑے ہوتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہاں گئے عثمان بن عفان؟ حضرت عمر کے بعد تو انہوں نے کھڑا ہونا تھا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاشر کے دن بھی میرے اختیار کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ دوسرے لوگ ہیں کہ جن کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، یہ میرا مقام ہے کہ میں جو کہوں رب مان جاتا ہے۔ فرمایا ان کا مسئلہ یہ ہے ذاک رجل رزق حیا، وہ منفرد انسان، حالانکہ سبھی حیا والے ہیں لیکن ان کی اسپیشلائزیشن اس کے لحاظ سے، وہ ذاک رجل رزق حیا، وہ منفرد حیا والے۔ سألت اللہ، میں نے رب سے سوال کیا، میں نے رب سے درخواست کی، میں نے رب سے سوال کیا اللہ یوقفہ للحساب، کہ میرا رب انہیں حساب کے لیے کھڑے ہی نہ کرے، باقی تو کھڑے ہوں تو آگے کاروائی کوئی نہیں، بس کھڑے ہی ہونا ہے اور چلے جانا ہے، لیکن ان کے لیے میں نے کہا کہ وہ خصوصی حیا کی بنیاد پر میرے رب ان کو کھڑے ہی نہ کیا جائے حساب کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ کہتے فشفانی فیہ، میرے رب نے فرمایا محبوب جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے میری مرضی ہے۔ فرمایا وہ یہ نہیں کہ میں نے سوال کیا اور پتہ حشر کو چلے گا، فرمایا ایسا نہیں، مجھے پتا ہے کہ رب نے میری مان لی، اس واسطے اب ترتیب یہ ہوگی وہ درمیان میں کھڑے نہیں ہوں گے، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، حضرت عمر کے بعد نام تمہارا ہے۔ اب یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا علم، یہ ہے ان کی اللہ کے دربار میں حیثیت، ان کا مرتبہ و مقام، اور یہ ہے معاشر تک ہر چیز جو ان کے سامنے موجود ہے، اور یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان جنہوں نے اپنے تینوں لیڈروں کا خود ذکر کیا، ان کی عظمتوں کا خود بیان کیا، ان کی عظمتوں کے خود قصیدے پڑھے اور یہ واضح کیا، اور میرا سچا محب وہی ہو سکتا ہے جو وہ نظریہ رکھتا ہو جو میں اپنے یاروں کے بارے میں رکھنے والا ہوں۔